اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی نبی الامی۔ امید کرتا ہوں میرے بھائی خوش ہوں گے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، محترم بھائیوں اور میرے بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک عمل ہے جو الحمدللہ آپ کو صرف چاولوں یا ایک مٹھ چاول ہے یا ایک مٹھ گندم کے اوپر یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو بے انتہائی رزق، ایسے رزق ملے گی کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ یہ رزق ہمیں کہاں سے مل رہی ہے۔ ایسے برسے گی کہ اللہ جلال شان ایسے خزانہ کھولے گا کہ آپ غیبی سے مدد آپ کو ملے گی، غیب سے رزق ملے گی آپ کو، ایسے رزق ملے گی کہ آپ آپ اسے کبھی یہ چیز سوچی نہیں ہوگی، یہ ٹائم آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، آپ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ عمل کر کے آپ کو فائدہ نہیں دے۔ تو میرے بھائیوں، صرف آپ کو ایک گندم لینی ہوگی یا ایک مٹھ یا آپ کو ایک پاؤ چاول لینا ہوگا، صرف اس کے اوپر آپ کو یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہوگا کہ آپ کے اوپر ایسے دولت برسے گی کہ آپ کے گمان اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے، آپ کے گھر والے حیران رہ جائیں گے، آپ کے پڑوسی بھی حیران رہ جائیں گے یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ پریشان نہیں ہونا۔ ایک میری بہن کا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اس بہن نے کیا کیا تھا۔ اس بہن نے بولا کہ میں اتنی پریشان ہوئی تھی، اتنی پریشان تھی، میرے بچے تھے جو بھی میں اس کے لیے یعنی کہ کھانا اور کسی گھر کے پاس جاتی تھی وہاں سے لے کر اس کو بچوں کو کھلاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس بہن نے یہ عمل کیا۔ اس بہن نے کیا تو میرے جو شوہر تھا، میرے خاوند تھا، وہ میری نہیں سنتا تھا، میرے پاس گھر پہ نہیں آتا تھا۔ جب میں نے یہ عمل کیا الحمدللہ میرے گھر میں اتنی رزق بڑھی کہ میں آپ بھی پریشان ہوگی اگر میرا شوہر بھی میرے گھر واپس آ گیا۔ تو میرے گھر واپس آ گیا، میں اس عمل کے اوپر اس عمل کو واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عمل اور آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس بہن کے پاس جو چیز آئی تھی وہ آپ کے پاس بھی آئے گی، جو میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ اور سمجھاؤں گا۔ الحمدللہ جو پروف اور میں دیکھا رہا ہوں، آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے اوپر مصیبت آئے تو اللہ سے مانگو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر اللہ سے مانگو گے، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پریشانی آئی یا کوئی مصیبت آئی، آپ کے رزق میں تنگ دستی ہو یا آپ کے کاروبار میں تنگ دستی ہو، تو اللہ جلال شان خود قرآن میں فرمائے والرازقین والرازقات، اگر رزق میں نے وعدہ کیا ہے تو مجھ پر عمل کرو اور میں نے جو چیز دی ہے اس کو آپ اپناؤ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف ایک مٹھی گندم لینی ہے اور ایک مٹھی چاول ہے یا گندم ہے یا جو گندم اور چاولوں کے اوپر آپ یہ عمل کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم چلتے ہیں وظیفے اور عمل کی طرف۔ جس طریقے سے یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے یہ آپ بھی نوٹ فرما دیں۔ الحمدللہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک مٹھی چاول لینا ہے یا ایک مٹھی گندم لینی ہے۔ وہ آپ نے یعنی کہ آپ کسی برتن میں ڈال کے آپ اپنے سامنے رکھ دیں۔ اگر آپ جب کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے بعد بھی آپ کوئی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں، آپ کو صاف اور پاک ہونا ضروری ہے اور وضو لازمی کرنا۔ اگر پہلے آپ وضو میں ہے تو اس سے بات اچھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک مٹھی چاول لینا ہے، ایک مٹھی گندم لینی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں وظیفہ اور عمل کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا کے پریس کرنا تاکہ ہمارا جو بھی ایسی ویڈیو ہے پہلے بر وقت آپ بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف ایک مٹھی چاول لینا ہے، ایک مٹھی گندم لینا ہے، وہ آپ اپنے سامنے رکھنے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں یا گھر میں بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں اس عمل میں۔ آپ یعنی کہ نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس سے بینیفٹ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ بہت اچھا ٹائم ہے جب اللہ پاک نے فرمایا جب یہ آپ قرآن پاک اس ٹائم پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو اس ٹائم میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں
آپ جو مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو آپ کو اس ٹائم فجر اور مغرب کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ یعنی کہ میں نے بولا ہے آپ کو کہ آپ نے گندم لینی ہے، ایک مٹھی چاول لینا ہے، تو اس پہ اوپر آپ کو پڑھنا ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیں، یعنی کہ ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جو آپ نے گندم اور چاول لیا ہے اس آپ نے سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر پہلے پڑھیں استغفر اللہ 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا 3 بار سورہ کوثر۔ سورت رات کے وقت یہ سورہ کوثر پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، یہ پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو الغنی پڑھنی ہے آپ کو ایک تسبیح۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنی ہے آپ کو 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پڑھ کے جو آپ نے گندم لیا جہاں چاول لیا اس کے اوپر آپ دم کر دیں۔ اس کے اوپر دم کرنے کے بعد ایک بار چاولوں کے اوپر کر دیں، ایک بار گندم کے اوپر آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کے آپ نے فارغ ہو رہے ہیں، آپ جب فارغ ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے چھت کے اوپر جو چاول ہے یا گندم ہے آپ لے کر اپنے چھت کے اوپر گرا دیں، یعنی کہ پرندوں کو۔ تو پرندے جب یہ کھائیں یا چونٹیں وغیرہ، آپ کی گرمی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کھائیں گے تو الحمدللہ جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو اتنی رزق ملے گی آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے، آپ پریشان رہ جائیں گے آپ کے پیسے میں۔ اور آپ کے یہ عمل اور تسبیح یہ عمل کرنی ہے جو آپ یہ مچھلیوں کو سمندر میں بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی بھی جانور ہے، گائے ہے، کوئی بھی وغیرہ جانور ہے اس کو یہ کھلا سکتے ہیں۔ اس سے بعد آپ اللہ سے جو بھی آپ کی حاجت بڑی ہے اللہ سے دعا مانگیں، اتنی آپ کو رزق ملے گی الحمدللہ۔ ملتے نیکسٹ سنت، اپنا خیال رکھنا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔